نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے. حمد و صلاۃ کے بعد صاحبزادہ سید شیراز الحسن صاحب کی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے ختم چہلم کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نام اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ ہم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں. جس کے نام کی تسبیح پڑھتے، جس کو سجدے کرتے، جس کو یاد کرتے زمانے بیت گئے، اسے نہ ملنے کو بھی دل کرتا ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں کہ لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو کہے کہ تو دیکھ نہیں سکتا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میرے مالک میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. پھر خود ہی کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، وہ میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کریم سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اس کی زیارت کو آنکھیں ترستی. جب انہوں نے آ کے حضور سے پوچھا نا کہ اللہ سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، میں قریب ہوں. دلیل کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں. یہ جو دعا ہے نا، یہ بندے کا اپنے رب سے رشتہ ہے. اس کو کبھی رسم نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ روٹین ہے، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ شاید ایک عادت ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جانا ہے تو ہاتھ اٹھانے. یہ مت سمجھیں کہ کسی دکان کا افتتاح ہے تو وہاں ہاتھ تو ہم نے پھیلانے ہی ہے. دعا
بندے کا رب کے ساتھ رشتہ ہے۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے دکھ اپنے رب کو سنا رہا ہے اور وہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کر رہا ہے۔ اور دعا کا معنی یہ ہے کہ انسان کائنات کے سب سے بڑے سخی کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رہا ہے اور وہاں سے جھولی پھیلا رہا ہے جہیں سے سب کو خیرات ملتی ہے۔ دعا ایک انمول عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز بھی کہا ہے اور فی نفس ہی دعا کو عبادت بھی کہا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ کے لفظ بھی ہیں، الدعاء هو العبادہ کے لفظ بھی ہیں کہ دعا خود بھی ایک عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ بندے کو بڑے اہتمام سے، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اللہ سے کتنا کو مانگنا چاہیے؟ کیا کچھ مانگنا چاہیے؟ حضور فرمانے لگے نمک بھی مانگنا ہو تو رب سے مانگا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز رکھا کرو۔ آپ دنیا داروں سے کبھی سوال کر، ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا، یہ جو بندہ اللہ والوں سے لیتا ہے یہ تو اللہ ہی کی عطا ہے، لیکن ایک ہے دنیا داروں سے، سیٹھوں سے، نوابوں سے مانگنا۔ ایک دفعہ آپ کسی سے پیسے مانگ لیں گے وہ دے دے گا، آپ نے پھر سوال کر لیا، ہو سکتا ہے دوبارہ بھی دے دے، اور اگر آپ تیسری دفعہ مانگیں اس کے پاس ہوں بھی تو کہتا ہے تیرا تو کام ہو گیا ہے، تیرا تو مزاج ہے، تیری تو عادت ہے، تو روز ہی آ جاتا ہے۔ بندوں سے آپ 2 4 5 دفعہ مانگے بگڑ جاتے ہیں، بلکہ آپ ایڈوانس ہی مانگ لینا کبھی۔ خیر مولوی تو مانگ ہی نہیں نہ سکتا خزانچی سے ایڈوانس، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں مانگ سکتا، اس کو تو فوری طور پہ کہہ دیتا ہے مسجد کا خزانچی کہ تہاڈا تو خرچہ ہی کوئی نہیں، وہ تو اور لوگوں کے خرچے ہوتے ہیں۔ لیکن عام بھی آپ کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ نے ایڈوانس مانگ لیا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو آپ وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہیں رہتے ہیں، پیسے بڑی آسانی سے کاٹے جا سکتے ہیں، ان تک پہنچائے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی لوگ نخرے کرتے ہیں کہ روز ہی ایڈوانس، اور روز ہی تو آ جاتا ہے۔ قربان جائیں، کچھ جگہیں اور اب بڑے بڑے احترام والے بھی جو مقامات ہیں نا، وہاں بھی آپ روز سوال کریں گے نا فلانی چیز چاہیے، فلانی چیز چاہیے، بندہ کہے گا یار کام ہی ہو گیا ہے، مثلا کیا اس نے تو گھاری بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے میرے محبوب کا بات سمجھانے کا۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں جو رب سے نہ مانگے اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ مانگے رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو زیادہ مانگ، تو روز مانگ، تو صبح مانگ، تو شام مانگ، تو ہر نماز کے بعد مانگ، تو اللہ کی بارگاہ میں بار بار ہاتھ اٹھا، اس کے حضور بار بار گزارشات کو پیش کر، تو مانگ اپنے رب سے، تو جتنا زیادہ مانگے گا۔ اور پھر حضور فرمانے لگے اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، اس طرح نہ مانگنا کہ پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، تمہارا نا اعتماد ہو، یعنی اس حال میں مانگو کہ تمہارا ذہن ہو کہ رب ضرور عطا فرمائے گا، اور شوق سے مانگو اور ذرا درد سے مانگو اور اسے منانے کے انداز میں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ایسے ہم بڑے سیانے ہیں، بندے منانے ہمیں آتے ہیں، کسی سے ادھار لینا ہو تو ہمیں پتہ ہے کیسے لینا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، کہاں ہیں آپ؟ وہ کہتا میں مصروف ہوں، ملنا تھا۔ وہ کہتا حکم کریں، کہتا نہیں وہ ٹیلی فون والی بات نہیں۔ اس نے کہا جناب میں دور ہوں، ملاقات مشکل ہے، تو فون پہ بتا۔ کہتا نہیں مہربانی کریں کوئی ملاقات کا ٹائم دے۔ اس نے کہا میں تو رات 1 بجے آؤں گا۔ کہتا میں جاگوں گا۔ 1 بجے دروازے پہ گیا، پھر جا کے نا منت جتنی کر سکتا تھا کی کہنے لگا، اور کئی جگہ پہ معاذ اللہ دیکھا ہے لوگ غیبت بھی کرتے ہیں، جی فلانے نے بھی میری مدد نہیں کی، فلانے نے بھی کی، فلانے نے اندر پیسے رکھ کے کچھ نہیں دیا، پھر اس کو یقین دلاتے ہیں کہ سخی بھی تو ہی ہے بس اس وقت، پورا یقین دلا کے خوشامد کر کے پھر وعدہ بھی دیتے ہیں کہ میں ٹائم پہ واپس بھی کروں گا، آخر میں جا کے کہتے ہیں آخر میں کہ مجھے 50,000 چاہیے۔ بندے کو قائل اتنا کر لیتے ہیں
قائل فوراً نہیں، یہ جب ہم بندوں کو مناتے ہیں تو ہمیں طریقہ آتا ہے، لیکن اگر رب کو منانا ہوتا ہے وہ سیدھی سیدھی دعا منگو جی، دعا منگو جی، دعا ختم ہو گئی بات۔ پوچھ لیں آپ تعزیت کے لیے آنے والوں سے کہ کیا مانگا، پوچھیں کیا مانگا ہے آپ نے مرنے والے کے لیے، پوچھیں ختم پہ آنے والوں سے کس طرح مانگا۔ یہاں بھی کچھ آداب ہیں، پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھو، پھر تمہارے ہاتھ بھی یوں اٹھے ہوئے ہوں کہ وہ نظر آئے کہ کشکول بنا ہوا ہے، پھر تم پوری آہوزاری سے سوال کرو، مانگو۔ ہمارے درویش کہا کرتے تھے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، جویں کوئی بال ایانا، در تیرے تے اڑیاں کرساں جویں کوئی بال، تھوڑا سا بولنا نا ذرا، جویں کوئی بال، سیانے دی تو میں گل ہی نہیں کرتا، تے سیانے بول دے نہیں، بات ہے ایانے کی، بچے کی۔ در تیرے تے اڑیاں کرساں جویں کوئی بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا اج خالی نہیں ہو جانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا اج خالی، در تیرے تے میں نہیں۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، بچے کو آپ سمجھا کے دکھائیں نا کہ پتر نہیں پیسے، بتائیں نا اسے، سمجھائیں۔ کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے، یہ بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ او بھائی بندہ نا جتنا مرضی سمجھائے کہ پتر وہ تیرے والی شے نہیں، کہتا میں نے لینی ہے، وہ کہتا میں ڈانٹوں گا تو وہ رو پڑتا ہے، اماں مارتی ہے تو وہ گود میں آ جاتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں چاہیے۔ درویش کہتے ہیں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں کوئی بال ایانا، نہ تو دے گا تو میں رو پڑوں گا، تو نہ دے گا تو میں آنسو بہاؤں گا، مالک میں کہوں گا میں کدھر جاؤں تیرا دروازہ چھوڑ کے، میں تیری منت کروں گا، در تیرے تے اڑیاں کرساں میں تے جویں کوئی بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھا آج خالی نہیں جانا۔ او بھائی یہ ذوق، جب ذوق طلب ہو، جب یہ انداز ہو، جب اس طرح کا رنگ ہو، پھر بندہ رب سے مانگے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وعدہ کر لیا ہے، فرمایا میرے مومن کے تو ہاتھ خالی لوٹاتا ہی نہیں، وہ خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 3 حالوں سے دعا خالی ہوتی نہیں، یا تو جو تو مانگ رہا ہے رب وہی تجھے دے دیتا ہے، اور یا وہ چیز تیرے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے، یا رب کریم نہ تیری دعا ذخیرہ کر لیتا ہے، اگر دنیا میں تیری دعا کا بدلہ نہیں ملا تو قیامت میں اللہ اس کا بدلہ تجھے عطا فرمائے۔ میرے مومن کی تو خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ مومن کیا کرتے ہیں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی بس جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ ہم چٹھیاں جمع کرانے جاتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں اس محکمے میں اس محکمے میں، ادھر کبھی سیٹھوں کو فون، نوابوں کو فون، دنیا داروں کو فون، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ او خدا کے بندے، دعا اتنی عظیم نعمت ہے، دعا اتنا بڑا حسن ہے، پر شرط یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ بھی تو ہونا۔ سویرے نا بچے آتے ہیں سبق پڑھنے مسجدوں میں، اب تو میں نہیں پڑھاتا، لیکن جب میں صبح ناظرہ پڑھاتا تھا نا مسجد میں، یہ بڑا خوبصورت کام ہے، میں سب سے زیادہ قابل استاد ناظرے کے استاد کو سمجھتا ہوں۔ وہ لوگ پڑھے لکھے بندے ناراض ہو گئے نا میرے کو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ناظرے کا استاد کمال کر دیتا ہے۔ اگر ناظرے کا استاد کمال کا ہو نا جناب تو اس کا اتنا زیادہ نفع ہوتا ہے، اتنا زیادہ نفع ہوتا ہے کہ وہ کمپلیں تیار ہو جاتی ہیں۔ ناظرہ پڑھاتے پڑھاتے میں نے دیکھا ہے لوگ عقیدے پکے کرا جاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے پڑھاتے اخلاق سکھا جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ استاد مضبوط ہو۔ ناظرہ بچے پڑھتے ہیں نا الف با تا سا جیم ہا خا، میری کیا حیثیت ہے، ایک چھوٹا سا آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، بیکار بندہ، بچہ اس کے سامنے الف با تا سا پڑھ، بچے نے ذرا منہ ادھر کیا ہے، تھپڑ مارا استاد نے، کہتا ہے ادھر دیکھ،
سبق ادھر سنا رہا ہے ادھر کیا ہے؟ آپ مطالعہ پاکستان کا سبق سنائیں اسکول ٹیچر کو اور آپ دائیں بائیں دیکھ کے دکھائیں بلا، ادھر دیکھیں گے تو تھپڑ مارے گا، کہے گا تو یہ تمیز نہیں، سبق مجھے سنا رہا ہے ادھر کیا ہے؟ او خدا کے بندے، تو ذرا سے چھوٹے سے میری طرح کے سب سے نکمے آدمی کو بھی سبق سنائے، وہ تجھے ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتا، اور تو دعا رب سے مانگے، اور کبھی دھیان ادھر جائے، کبھی تیرا ادھر جائے، کبھی توجہ ادھر جائے، تجھے پتہ ہی کوئی نہ ہو لفظ کیا ہیں، تو باتیں کر رہا ہو، کبھی تو ادھر منہ کرے کبھی ادھر کرے، سوچے دائیں۔ کنز المال میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرنے لگے، مالک میری قوم کہتی ہے کہ تو دعائیں قبول نہیں فرماتا، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا، موسیٰ ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل میرے ساتھ نہیں ہوتے، لفظ میرے ساتھ ہیں، دل نہیں، توجہ ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے، مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ کس نے؟ چلیں آپ نہ گھوریں، مجھے نہ گھوریں، مہربانی کریں، سیکھنے والے ہر جگہ سے سیکھ لیتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل ہے نا آپ کے لیے کہنا کہ بیوی نے سکھایا ہے، لفظ مشکل ہے، لیکن سیکھنے والے ہر جگہ سے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ میں تھوڑے دن پہلے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ میں سفر کرتا ہوں تو میں لوگوں سے سیکھتا ہوں۔ سکھر سے میں موٹر وے پہ چڑھ گیا، سندھ کے سفر پہ تھا واپس آنے کے لیے، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہوں تو سوکھی ہو گئی نا گڈی، اب لاہور تک موٹر وے ہے، تو کہنے لگا پیر صاحب موٹر وے مشکل ہے۔ میں نے کہا موٹر وے مشکل ہے؟ کہنے لگا جناب سیدھی سڑک ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، اگر کوئی سپیڈ بریکر آئے نا، چینچی والا سامنے آئے کوئی ادھر ادھر سے، تو بریکیں شریکیں لگتی رہے تو بندہ جاگتا رہتا ہے۔ تو وہ اس نے جواب دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا تسی کی سوچنے لگ پے ہو؟ میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، زندگی کے سفر پہ بھی مشکلات آتی رہیں تو بندہ جاگتا رہتا ہے، سیدھا سیدھا رستہ ہو تو سست ہو جاتے ہیں لوگ، جو سیدھے سیدھے چلیں وہ تو سویرے اٹھتے ہی نہیں جلدی، وہ تو کسی غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا نا رستے میں اگر مشکل آتی رہے نا تو بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے، ہوش قائم رہتے ہیں۔ سیکھنے والے ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ بزرگوں سے پوچھا آپ نے دعا، کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی کو نا کوئی کام، میری بیوی نے مجھے کوئی کام کہا، کوئی خرچہ بتایا، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں تو وہ جو تو چیز بتا رہی ہے وہ میں خرید دوں گا۔ عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے، 2-4 دن کے بعد پھر کہا آپ سے کہا تھا وہ گھر کا فلانا کام ہے، کو پیسے دے دیں، تو کہنے لگے میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہیں، آتے ہیں تو میں دیتا ہوں۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے یاد کرا دیا، عورتوں کو بات بھولتی بھی نہیں نا، وہ آپ سے کہا تھا وہ پیسے، کہتے ہیں میں ناراض ہو گیا، میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا تو کیا روز مجھے بے عزتی کرتی رہتی ہے، تجھے کہا نا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، آئیں گے تو دے دوں گا، روز ہی یاد کراتی ہے۔ کہتے ہیں وہ چپ کر گئی، میری ڈانٹ سہتی رہی۔ اللہ والے تھے نا، فرماتے ہیں جب پوری طرح اس نے ڈانٹ سہ لی تو پھر کہنے لگی غصہ اتر گیا ہو تو ایک بات کروں؟ میں نے کہا کرو۔ کہنے لگے اس نے بات کی تو میں رو پڑا، کہنے لگی آپ ہی میرے خامند ہیں، آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں؟ فرماتے ہیں میں رو پڑا۔ مجھے کہنے لگی کیوں رو پڑے؟ کہنے لگے میں نے اسے کہا مجھے بھی تو دعا مانگنے کا طریقہ آ گیا ہے نا، جب میں سر سجدے میں رکھ کے کہوں گا نا تو ہی تو میرا رب ہے، تجھ سے نہ کہوں تو کس سے جا کے کہوں؟ اللہ کس کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کروں؟ تو میرا مالک ہے، تو کریم ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کا حساب کتاب قیامت والے دن آپ کے ماں باپ لے تو پھر کا خیال ہے؟ اگر اللہ ان کے ذمے لگا دے کہ چلو تم حساب کر لو، ماں بڑا پیار کرتی ہے نا، باپ بڑا پیار کرتا ہے نا، تو اگر حساب کتاب ماں باپ کے ذمے لگ جائے تو بزرگ کہنے لگے نہیں اللہ ہی ٹھیک ہے، رب کی بارگاہ میں حساب ٹھیک ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ رب ماں باپ سے زیادہ رحمت کرنا ہے۔ تو جو اتنا کریم ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگے اپنے رب کے حضور، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تو جب کو بندہ دعا کے لیے کہتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے آج رات نا تم بھی اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کرنا اور میں بھی تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ وہاں تو چٹھیاں جمع کراؤ جہاں سے رحمت ہی رحمت ملتی ہے۔ ہمارا مزاج نہیں، ہم چھوٹی موٹی سیاست لڑاتے ہیں پر اللہ کی رحمت کو مناتے نہیں۔ اللہ کی رحمت کو منائیں، دعا کا رشتہ مضبوط کریں۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ میں سر شام بڑے پریشان بیٹھے تھے، ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی تو وہ دیکھ کے کہنے لگے صلاح الدین مسلمانوں کے سپہ سالار ہو، بڑے پریشان ہو۔ تو صلاح الدین کہنے لگے حضور کیا عرض کروں، مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہلے بھی کم ہے، اور اب سنا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحے کا بھرا ہوا آ رہا ہے، تو ان کے پاس تو اسلحہ اور بڑھ جائے گا، مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے، تو بڑا پریشان ہوں کیا کروں۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین مصلی پہ بیٹھ گئے، دعا مانگنے لگے، رونے لگے۔ وہ رو رہے تھے تو بزرگ کہنے لگے تو بھی دعا کر یار، میں بھی کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ صبح میری ملاقات ہوئی تو صلاح الدین بڑے تر و تازہ تھے، میں نے ان سے کہا کہ بڑے خوش لگ رہے ہو۔ کہنے لگا حضور مبارک ہو، وہ جو بحری جہاز ان کا سامان لے کے آ رہا تھا وہ وہی ڈوب گیا ہے، وہ آ ہی نہیں سکا۔ تو بزرگ کہنے لگے وہ دریا میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں رویا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تو ڈوب گیا وہاں۔ ہم نہ اپنے سارے مسائل کا حل دنیا داروں سے چاہتے ہیں، دنیا داروں سے۔ پھر چونکہ دنیا دار کمزور ہوتے ہیں، ہم جب امیدیں لگا لیتے ہیں پوری نہیں ہوتی پھر ہم بدگمان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کہا بھی تھا اور میری بات نہیں سنی۔ اگر اپنی امیدیں اپنے رب کے ساتھ لگائی جائیں، اپنے تعلقات کو اپنے مالک کی طرف لے جایا جائے، اور دیکھو سیاست کر کے نہ پیسہ ملتا ہے نہ عزت ملتی، سیاست کر کے نہ شہرت میسر آتی ہے نہ عہدے ملتے ہیں۔ وہ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے فلانے بندے نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو بہت آگے نکل گیا ہے، تو میں ہنس پڑا۔ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا یہ طریقہ کر کے آگے گیا ہے، پتہ اگر آپ کو ہے تو استعمال آپ نے بھی کر لینا تھا، لیکن اس کا مطلب ہے طریقے کر کے آگے نہیں گیا، خدا نے کو رحمت فرمائی ہے۔ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے، خوب دعا کریں۔ اور یہ جو جانے والوں کے لیے دعا ہے نا، قبر میں جو لوگ چلے گئے ان کی دعا کی تو اتنی اہمیت ہے کہ ان کے لیے تو ایمرجنسی دعائیں کرنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نارمل چیک اپ ڈاکٹر کے پاس، ایک ہوتا ہے ایمرجنسی چیک اپ۔ بعض ڈاکٹروں نے فیس بھی زیادہ رکھی ہوتی ہے، اگر آپ نے لائن میں آنا ہے تو پھر 500 دے دیں، اور اگر ایمرجنسی آنا ہے تو 1500 دے دیں۔ تو ایک ایمرجنسی چیک اپ ہوتا ہے۔ یہ جو قبر کا معاملہ ہے نا، اس میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہمیں دیا نا مشکات شریف میں، اس کے پس منظر کو ذرا آپ دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ قبر میں ہے نا، وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ غور کرنا میری بات پہ، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا دعا کر دے، بھائی دعا کر دے، بہن دعا کر دے، شوہر دعا کر دے، باپ دعا کر دے، ماں دعا کر دے۔ کس طرح؟ جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا دریا میں ڈوبنے والا انتظار کرے گا کہ آپ تیسرے دن آ کے سہارا دیں اسے؟ دریا میں ڈوبنے والا انتظار کرے گا کہ 10ویں دن آ کے سہارا دیں، چیلم پہ آ کے سہارا دیں؟ یہ بھی کریں، ضرور ہے، بہترین ہے، لیکن دریا میں ڈوبنے والے کو تو ایمرجنسی ہے، فٹافٹ اسے سہارا چاہیے تاکہ وہ کنارے تک لگے۔ جو بندہ قبر میں ہے اسے جلدی ہے، دیر نہ کرے، فجر میں بھی دعا مانگے، ظہر میں بھی دعا مانگے، عصر میں بھی دعا مانگے، مغرب میں بھی دعا مانگے۔ اور میرا مالک تو اتنا کریم ہے، دعائیں ہی بڑی شاندار سکھائیں، اور زیادہ تر دعا پڑھی بھی نماز میں وہی جاتی ہے، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میری امت قبروں میں گناہگار جائے گی،
نکلے گی تو نیکوکار نکلے گی۔ یا رسول اللہ اب کیسے نیک ہو گئے؟ فرمایا پچھلوں نے دعائیں اتنی کی تھی، اللہ نے قبروں میں گناہ معاف فرمایا، اللہ نے صغیرہ گناہوں سے قبروں میں ہی انہیں نجات دے دی۔ اپنی زندگی میں دعا کا رشتہ مضبوط کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ جو ہمارا موبائل ہے نا، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ جو ہمارا موبائل ہے نا، اس کو چارج نہ کریں تو آگے نہیں چلتا، اور اگر آگے چلے نا تو 125-150 بندہ شام کو کہہ دیتا ہے میں فون کرتا رہا تھوڑا نمبر ہی بند سی۔ تو ہر ایک کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ مسلسل نہیں چل سکتا، اسے چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ میں لگا نہیں سکا، چارج ہو نہیں سکا، لہٰذا اب آپ کا اور میرا رابطہ مضبوط نہیں۔ بندہ جب کو 10-20 منٹ رات مصلی پہ بیٹھتا ہے نا، اور جب وہ دعا مانگتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اکیلے بند کر کے ساری چیزیں، تو اس کی روحانی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بار ڈھیر سارے بیٹھے ہوتے تھے، آپ ان سے بات چیت کرتے، ایک واللہ توبہ بتاتے، پھر جا کے نفل پڑھنے شروع کر دیتے۔ لوگوں کی بڑی بڑی اقسام ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نفل ضروری ہے کہ تبلیغ، ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، اور اپنے مزاج کے مطابق لوگ کہہ دیتے ہیں جو ان کے ذہن میں آتا ہے، سمجھتے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ تو کہا جناب دیکھو آپ ملنے آئے ہیں، اور اتنے لوگ ملنے آئے ہیں، اور انہوں نے نفل شروع کر لیے، انہوں نے وظیفہ شروع کر لیا، تلاوت شروع کر لی، تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ تم آئے ہو مجھ سے دعا لینے، تم آئے ہو مجھ سے کوئی فیض لینے، تو مصلی پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا، تو اگر میری عبادت ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا مثلاً آج کل اللہ ماشاءاللہ پیروں کا بھی حال یہ ہے کہ فوٹو ہی ملتی ہے، ادھر چلے گئے ادھر آ گئے۔ میں نے دوستوں کو بڑی دیر کا منع کر دیا ہے کہ ہر روز کی تصویریں کھینچ کے نہ ڈالا کرو، آپ کو کثرت نہیں ملے گی ہمارے پیج پہ، آج کہاں جا رہے ہیں کل کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا نہ نشر کیا کرو، مطلب اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں، صرف یہی کام رہ گیا ہے۔ میں زور سے پہلے گجرات میں تھا، باپ کے پاس ہوں، ابھی مجھے لاہور جانا ہے، رات کو پھر واپس آ کے مجھے گجرانوالہ کی جگہ حاضر ہونا ہے، لیکن کسی جگہ آپ کو میرے کم از کم سوشل میڈیا پیجز پہ اس کا شیڈول آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ یار ہر وقت بندہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے رہے، کوئی تو ایسا وقت ہو کہ بندہ سمجھے میں کیمرے کے نہیں، میں رب رسول کے سامنے، تھوڑا سا ادھر بھی اپنی توجہ کرائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا مزاج بنائیں، اپنے معاملات کے اندر آپ اس طرح کا رویہ لے کے آئیں جس سے کہ دعا کا تعلق مضبوط ہو، دعا کا۔ اور بات ختم کرتے کرتے عرض کروں، کچھ دعاؤں کے لیے سند ہے کہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، حضور نے فرما دیا مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نوجوانوں، او ملت کے جوانوں، نبی پاک نے سند بیان کی ہے کہ ماں باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضروری نہیں کہ دکان کا پھیتا MP صاحب ہی کاٹیں گے تو کام چلے گا، ضروری نہیں کہ پیر صاحب ہی آ کے آپ کی دکان کا افتتاح کریں، سند ہے سند۔ شروع کرنے سے پہلے اماں سے دعا کرا لو، اور شروع کرتے وقت ابا سے پھیتا کٹوا لو۔ یہ وہ دو لوگ ہیں جن کے لیے حضور نے کہہ دیا ہے کہ یہ تیرے لیے جو بھی مانگیں گے رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو دعائیں کرنی بھی چاہیے، کرانی بھی چاہیے، اور لینی بھی چاہیے۔ لینی، میں تھوڑا سا حقیقت پسند ہوں، بعض دفعہ بعض لوگ رسماً جملہ کہہ دیتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا، تو میں کہتا ہوں یار یہ بڑا مشکل کام ہے، چلیں ایک آدھ دفعہ دعا کرنا تو آپ کرا لیں، لیکن یاد رکھنا ہمیشہ، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا یہ کوئی آسان کام، کسی کو ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کسی بوڑھی عورت کو پکڑ کے روڈ کراس کرا کے تو دیکھیں، کہنا نہیں پڑے گا دعا کر، کہنا نہیں پڑے گا، وہ کہے گی رب تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے لمبی زندگی دے۔
اللہ تیرے اوپر فضل کرے. آپ نے کہا نہیں پر اس نے دعا کر دی. کچھ کام کریں جس سے دعائیں مل جائیں, دعائیں لی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. قرآن شریف کافی سارا پڑھا گیا ہے ماشاءاللہ, کافی ساری تلاوتیں میرے پاس آ گئی ہیں. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ, 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور اول آخر درود شریف پڑھ لیں. شاہ صاحب کی والدہ کے لیے دعا کی جائے.